بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 92۔ آج سے ہم باب ششم کا آغاز کریں گے، جو کہ متعلقات فعل کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ مسند الیہ کے حالات و احوال کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، مسند الیہ کے حالات و احوال کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کلام میں فقط مسند اور مسند الیہ ہو تو یہ اطلاق ہے، اس کلام کو کلام مطلق کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان دو کے علاوہ اضافی کوئی چیز ہو کلام میں تو یہ تقیید ہے، اس چیز کو قید کہا جاتا ہے، اور کلام کو اس وقت ہم مقید کہیں گے۔ بعض اغراض بلاغی کے تحت کلام کو مقید کیا جاتا ہے۔ اسی طرح باب سادس میں ہم پڑھیں گے متعلقات فعل کے حالات و احوال میں سے۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل جملے میں مسند واقع ہوتا ہے، اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملے کو مکمل کر دیتا ہے، اور یہ ایک اسناد کامل بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ جملے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی فعل سے تعلق رکھتی ہیں، جو اسی فعل سے متعلق ہوتی ہیں، جنہیں انگلش میں ایڈ ورب کہا جاتا ہے، جو اسی فعل کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے مربوط ہوتی ہیں۔ تو ان کے حالات و احوال کے بارے میں بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ البتہ متعلقات فعل جتنی بھی ہیں یہ سب کے سب وہی قیود ہی ہیں، لیکن یہ قیود ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ہوتا ہے فعل کے ساتھ، اور ان کی وجہ سے بھی کلام پر اثر بن جاتا ہے، کلام کے اندر بلاغت آ جاتی ہے، ظریف نکات، اور متکلم اپنا مقصود، اپنا غرض جو وہ سامع تک پہنچانا چاہتا ہے، مقصود، وہ بھی ان کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے انہیں الگ طور پر ایک باب کی صورت دی ہے۔ الباب السادس فی احوال متعلقات الفعل، باب ثالث متعلقات فعل کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ کبھی کبھار کلام میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کا مستقلاً کلام میں کوئی جگہ ہوتا نہیں ہے، بس وہ فقط قید ہوتے ہیں، فضلات ہوتے ہیں، نہ وہ مسند واقع ہوتے ہیں نہ وہ مسند الیہ واقع ہوتے ہیں۔ البتہ جو اس جملے میں فعل ہوتا ہے، یعنی وہ مسند اگر فعل ہو تو پھر یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ اسی سے متعلق کی جاتی ہیں، یا یہ اسی سے متعلق ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بذات خود ان کا کلام کے بنانے میں کوئی رول نہیں ہوتا۔ متعلقات فعل 4 ہیں، ان میں سے پہلا ہے مفعول۔ فعل کبھی ہوتا ہے لازم اور کبھی ہوتا ہے متعدی۔ اگر فعل لازم ہو تو فعل لازم مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن اگر فعل متعدی ہو تو فعل متعدی مفعول بہ کا بھی تقاضا کرتا ہے، اس کے بعد مفعول بہ بھی آتا ہے۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر آئے، نہیں، لیکن اگر لایا جائے تو کلام مزید واضح ہوگا، کلام میں اور چاشنی آئے گی اور پر اثر بنے گا، کیونکہ جتنا کلام واضح ہوگا سامع کے لیے اٹریکٹیو ہوگا اتنا ہی وہ بلیغ ہوگا۔ مفعول بہ، البتہ متعلقات یعنی فعل میں سے جو یعنی مفعول بہ کے علاوہ مثلا اگر کوئی مفعول ہے، مفعول مطلق ہے، یا مثلا مفعول لا ہے، مفعول لاجلہ، تو وہ فقط فعل متعدی کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ مفعول، یا مثلا ظرف ہے، مفعول فی ہے،
تو مفعول فی وغیرہ یہ چیزیں فعل لازم کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں اور آتی بھی ہیں. مثلا جلستو جلست القاری، کل ہم نے ایک مثال دی تھی جلستو جلست القاری. تو اب یہاں پر جلست القاری یہ مفعول مطلق ہے، جبکہ جلستو فعل لازم ہے، یہ اس کے لیے آیا ہوا ہے. فعل لازم کے لیے جو مفعول نہیں آتا وہ ہے مفعول بہ. مفعول بہ کا تقاضا فعل لازم نہیں کرتا. باقی کیونکہ یہ چیزیں فعل سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اب فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، کسی نہ کسی زمانے میں تو انجام پایا ہوگا نا، کسی نہ کسی یعنی جگہ پر تو انجام پایا ہوگا، کسی وجہ سے تو انجام پایا ہوگا، کوئی خاص مثلا نوعیت کا حامل تو ہوگا، تو یا مثلا ایک دفعہ انجام پایا ہوگا یا 2 دفعہ انجام پایا ہوگا. تو یہ جو مفعول مطلق ہے یا مثلا جو مفعول لاجلہ مفعول اللہ ہے، تو یہ تو آ جاتی ہیں فعل لازم کے لیے بھی. لیکن مفعول بہ جو ہے وہ خاص ہے فعل متعدی کے ساتھ. تو ایک تو مفعول ہے جو متعلقات فعل میں سے ہیں، ایک حال ہے. حال اگرچہ فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، سچویشن کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی جو فعل اس فاعل نے انجام دیا ہے حقیقت میں تو اسی کی حالت کو بیان کر رہا ہے نا، کہ فاعل نے اس فعل کو کس انداز سے انجام دیا ہے. مثلا جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید آیا. ابھی کس حالت میں آیا؟ راکبا، در حالی کہ وہ سوار تھا. یعنی حال زید جو کہ اس کا ذوالحال ہے اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے، لیکن اصل میں اگر ہم دیکھیں تو وہ آیا ہے سواری کی حالت میں. یعنی خود حال بھی تعلق رکھتا ہے فعل کے ساتھ، فعل کی سچویشن بتا رہا ہے کہ کس انداز سے فاعل نے یہ فعل انجام پایا ہے، انجام دیا ہے، انجام دیا ہے، کس انداز سے فاعل نے یہ فعل انجام دیا ہے. حال کا ذوالحال مفعول بھی ہو سکتا ہے اور فاعل بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح متعلقات فعل میں سے ظرف ہے. ظرف بھی جملے میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ جو اس جملے میں فعل ہوگا اسی سے ہی مربوط ہوگا. جار و مجرور بھی مثلا اگر مثلا کہیں پر فی آ جائے تو وہ معول بظرف ہی ہوگا، اگر لام آ جائے تو وہ ایک قسم کا مفعول لاجلہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جار و مجرور کی صورت میں ہے. یا مثلا اگر باقی کچھ آ جائے تو وہ مفعول بہ کی طرح ہی تقریباً یعنی اسی سے ہی مشابہ کوئی مطلب دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بس جار و مجرور ہے، وہ مفعول کی شکل صورت میں نہیں ہے. جار و مجرور بھی کلام میں متعلق فعل ہوں گے یا جو فعل کے معنی میں ہوتا ہے. اگر کسی کلام میں فرض کریں فعل نہ ہو تو ہمیں فرض کرنا ہوگا وہاں پر فعل. اگر پھر اس کلام میں مثلا کوئی اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، یعنی کوئی مشتق ہے، تو پھر اس سے ہم یعنی جار و مجرور کو اس کے متعلق کریں گے. لیکن جار و مجرور بھی کلام میں خود کوئی مضبوط رکن نہیں ہے، یعنی خود کلام کا کوئی رکن نہیں ہے، قید ہے فقط. متعلقات فعل پر آنے والے حالات و احوال بھی کل 6 ہیں. جس طرح کہ ہم نے مسند الیہ میں کہا کہ مسند الیہ پر بھی جو حالات آتے ہیں وہ 6 ہیں، مسند پر بھی جو حالات آتے ہیں وہ بھی 6 ہیں. تو متعلقات فعل پر جو حالات آتے ہیں وہ بھی کل 6 ہیں. ذکر یعنی کبھی کبھار متعلقات فعل میں سے کسی کو ذکر کیا جاتا ہے، حذف متعلقات فعل میں سے کسی کو حذف کیا جاتا ہے. کبھی کبھار مثلا کسی کلام میں مفعول بہ کو یا مثلا مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے تو کبھی حذف کیا جاتا ہے. تعریف و تنکیر کبھی کبھار مثلا کوئی مفعول بہ ہے یا کوئی بھی متعلق ہے وہ معرفہ ہوگا تو کبھی وہ نکرہ ہوگا. اسی طرح تقدیم و تاخیر، کبھی تو وہ مقدم ہوگا متعلقات فعل میں سے جو بھی کلام میں آیا ہے، تو کبھی وہ مقدم ہوگا تو کبھی اسے مؤخر کیا جائے گا. ان میں سے پہلے 4 سے متعلق جو بحث ہم مسند و مسند الیہ میں کر چکے ہیں، یہاں بھی وہی بحث آتا ہے، لہٰذا یہاں دوبارہ ان 4 کے بارے میں بحث نہیں کی گئی ہے. ان کے علاوہ باقی 2 یعنی تقدیم و تاخیر سے صاحب کتاب نے بحث کی ہے. یعنی کلام میں متعلقات فعل میں سے اگر کوئی آئے اس کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے، کیوں حذف کیا جاتا ہے، کیوں وہ ناکرہ آتا ہے، کیوں وہ معرفہ آتا ہے. تو ان 4 سے متعلق
مسند اور مسند الیہ میں جو بحث گزری ہے وہاں پر جو اغراض بلاغی بیان کیے گئے تھے وہ بعینہ ہی یہاں پر بھی ہے، یعنی انہی اغراض بلاغی کے تحت کبھی کلام میں سے کسی متعلق کے فعل کو ذکر کیا جاتا ہے تو کبھی حذف کیا جاتا ہے، کبھی اسے معرفہ لایا جاتا ہے تو کبھی نکرہ لایا جاتا ہے۔ البتہ تقدیم و تاخیر سے متعلق یہاں پر صاحب کتاب نے بحث کی ہے۔ متعلقات فعل میں اصل یہ ہے کہ ارکان جملہ کے بعد ذکر ہوں، کبھی اغراض بلاغی کے تحت مقدم کیے جاتے ہیں، یعنی اصل یہ ہے کہ کیونکہ لازم سی بات ہے جو متعلق فعل ہے تو وہ اسی فعل کا معمول ہے یا اسی سے متعلق ہے، اس کا مرکز وہی فعل ہے، تو جب اس کا محور و مرکز وہی فعل ہے تو اس فعل کو پہلے آنا چاہیے، دوسری چیزوں کو بعد میں آنا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار بعض اغراض بلاغی کے تحت متعلقات فعل کو فعل پر مقدم کیا جاتا ہے، کبھی متعلقات فعل کو ارکان جملہ میں سے دونوں پر مقدم کیا جاتا ہے، یعنی فاعل اور فعل دونوں پر مقدم کیا جاتا ہے، مسند اور مسند الیہ دونوں پر مقدم کیا جاتا ہے، اور کبھی فقط فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ یہاں پر فقط یہی دو بحثیں ہیں، یعنی تقدیم و تاخیر میں ابھی تاخیر تو اصل ہے نا، اس بارے میں تو بحث کی ضرورت نہیں ہے، تقدیم میں دو بحثیں ہیں، یعنی متعلقات فعل کو جب مقدم کیا جاتا ہے تو اس کی دو بحثیں ہیں، اور فقط یہی دو بحثیں اس باب میں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ کبھی کبھار متعلقات فعل کو فعل اور فاعل، مسند اور مسند الیہ دونوں ارکان پر، دونوں یعنی جملے کے دونوں ارکان پر مقدم کیا جاتا ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت، اور کبھی کبھار متعلقات فعل میں سے کسی کو فقط فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے جبکہ فعل کے بعد آ رہا ہوتا ہے، فاعل سے پہلے ہوتا ہے، حالانکہ یہ دونوں ارکان جملہ ہیں، فعل اور فاعل، ان کے بعد متعلقات کو ذکر ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار فاعل پر مقدم ہوتے ہیں تو کبھی دونوں پر مقدم ہوتے ہیں بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ الباب السادس فی احوال متعلقات الفعل، باب السادس متعلقات فعل کے حالات و احوال سے متعلق ہے۔ متعلقات الفعل کثیرۃ منہا، فرماتے ہیں کہ متعلقات فعل کافی زیادہ ہیں، مفعول ہے، حال ہے، ظرف ہے، المفعول والحال والظرف والجار والمجرور، جار و مجرور ہے۔ حروف جارہ جتنی بھی ہیں یہ جب کسی اسم کو جر دیتے ہیں، اس کو مجرور بنا دیتے ہیں، تو جار و مجرور جملے میں موجود اگر فعل ہے تو اس سے یعنی متعلق ہوتے ہیں، اور اگر مثلا شبہ فعل ہے، کوئی مشتق ہے، اس سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، بذات خود کوئی مین رکن جملے کا نہیں بنتے۔ متعلقات فعل وہی، اگر ہم ایڈورب کا اصطلاح اس کے لیے استعمال کریں انگلش کا تو وہ بہت ہی اچھا ہے، مناسب ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی وہ چیزیں جو فعل سے مربوط ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے بھی۔ فعل کہاں ہوا ہے، یعنی وہ مکان جہاں پر فعل ہوا ہے، وہ زمان جہاں پر فعل واقع، یعنی جس زمانے میں فعل واقع ہوا ہے، وہ چیز جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے، یا وہ سبب جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہے، یا وہ حالت و سچویشن، یعنی وہ صورت، وہ حالت جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ مثلا جانا ہے تو اب جانا کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، یعنی حال۔ تو یہی چیزیں ہیں، ان میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے، بس فقط یہ ہے کہ ان کے ناموں سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، باقی یہی چیزیں تو ہے جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ واحوالها ہی، اس کی جو حالات ہیں وہ ہے الذکر والحذف والتعریف والتنکیر والتقدیم والتاخیر، وہی 6 حالات ہیں جو مسند اور مسند الیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ واغراض اربعۃ الاول هي الاغراض المذکورہ فی باب المسند والمسند الیہ، وانما نبحث هنا عن تاخیرها وتقدیمها على رکن الجملہ او احدهما۔ فرماتے ہیں کہ وہ اغراض و مقاصد جو متعلق فعل کے حذف سے جملے میں حاصل ہوتے ہیں، یا اس کے ذکر سے جملے میں حاصل ہوتے ہیں، یا اسی طرح اس کے تعریف سے جملے میں حاصل ہوتے ہیں، یا اس کو نکرہ لانے سے جملے میں حاصل ہوتے ہیں، تو اس بارے میں جو ہم مسند اور مسند الیہ میں بحث کر چکے ہیں وہی اغراض ہیں، اور جو ان کے ذریعے سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر کلام میں ہوں۔ اور
ان سے یہاں پر بحث نہیں کی گئی ہے، یہاں پر فقط بحث کی گئی ہے تقدیم و تاخیر کے حوالے سے، کہ کبھی کبھار اصل تو یہ ہے نا کہ متعلقات فعل بعد میں ہوں، لیکن کبھی کبھار انہیں مقدم کیا جاتا ہے، تو کبھی کبھار فعل کے اوپر انہیں مقدم کیا جاتا ہے علی رکن الجملہ، یعنی فعل و فاعل دونوں پر مقدم کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار او احدہما ان میں سے ایک پر مقدم کیا جاتا ہے، یعنی فقط فاعل پر مقدم کیے جاتے ہیں۔ اب کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ بحث ہم یہاں پر کریں گے۔ والاصل فی هذه المتعلقات ان يتاخرون من رکن الجملہ، اصل یہ ہے کہ متعلقات فعل فاعل اور فعل دونوں کے بعد آ جائے، دونوں سے مؤخر ہو۔ البتہ وہ کون کون سے اغراض بلاغی ہیں اور کیا طریقہ کار ہے، تو وہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے کہ جن کی بنا پر اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔